السلام علیکم ناظرین، پروگرام KNI میں آپ کا میزبان افتخاری بٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم موجود ہیں پروفیسر محمد طاہر ربانی صاحب کے ساتھ۔ پروفیسر طاہر ربانی صاحب جو ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی کافی عرصہ ورک کر چکے ہیں، راولپنڈی میں، اسلام آباد میں کافی تعلیمی اداروں میں خدمات دے چکے ہیں، خدمات ان کے کافی اسٹوڈنٹ کام کر رہے ہیں، اور تعلیمی ڈھانچے کے حوالے سے پروفیسر صاحب کا کافی تجربہ بھی ہے۔ موجودہ تعلیمی نظام کیسا ہے اور اس کے اوپر کیسے بہتری آ سکتی ہے، اس کے بارے میں پروفیسر صاحب سے پوچھیں گے۔ اور موجودہ حکومت جو اسکول پرائیویٹائز کر رہی ہے، یا وہ جو سرکاری اسکول ہیں ان کو نجی NGOز یا دیگر لوگوں کے حوالے کیا جا رہا ہے، اس کے تعلیمی ڈھانچے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور دیگر تعلیمی نظام کیسے بہتر ہو سکتا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ جی پروفیسر صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ کے چینل نے ہمیں یہ ایک موقع دیا کہ بحیثیت ایک تعلیمی ورکر ہم آپ سے اس حوالے سے گفتگو کر سکیں۔ موجودہ تعلیمی ڈھانچے کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کا تعلیمی نظام کافی حد تک یورپ کے تعلیمی نظام کو فالو کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، لیکن جب ہم پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں، فیلڈ ورک میں جاتے ہیں، تو ہمارا آج کا بچہ، ہمارا آج کا لرنر جو ہے وہ اس طرح سے پروڈکٹیو کام کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب CSS کا ایگزام ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسا ٹیسٹ آ جاتا ہے بچوں کا، جیسے میڈیکل کالج کا ٹیسٹ ہے، انجینئرنگ یونیورسٹی کا ٹیسٹ ہے، تو ہمارے بچے وہاں پر کوئی اچھی کارکردگی نہیں دکھاتے۔ تو بٹی صاحب، میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اسکول لیول سے ہی اس طرح سے تیار کرنا چاہیے کہ ہمارا بچہ ہاں وہ CSS کے پیپر میں بیٹھے، ہاں وہ میڈیکل کالج کے کسی ایڈمیشن ٹیسٹ میں بیٹھے، یا کسی یونیورسٹی کے لیے اپنے آپ کو ٹیسٹ میں لے کے جائے، تو وہ اتنی اچھی کارکردگی دکھائے کہ والدین یہ کہنے میں حق بجانب ہو کہ ہمارے تعلیمی نظام نے اپنا حق ادا کر دیا۔ دوسری بات جو آپ نے کی کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے۔ ایک تعلیمی ورکر ہونے کے ناطے، یا ایک ایجوکیشنسٹ ہونے کے ناطے، ایک طالب علم ہونے کے ناطے، میرا یہ ماننا ہے کہ جب تک آپ تمام سٹیک ہولڈرز کو آپس میں بٹھا کے ایک یونیفارم سٹرکچر ڈیولپ نہیں کریں گے، یہ کبھی بھی بہتری کا ایک قدم نہیں ہوگا۔ ہونا یہ چاہیے کہ تعلیمی نظام کے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں، ہاں وہ ایسوسیشنز ہیں، وہ ٹیچرز ایسوسیشن ہیں، وہ والدین ہیں، یا وہ بچے ہیں، یا وہ NGOز ہیں، یا کوئی بھی پرائیویٹ ادارے ہیں، پہلے سب کو بٹھا کے ان کی آپس میں ایک سنکرونائزڈ گفتگو کرانا بڑی ضروری ہے، تاکہ ایک ایسا سسٹم بنایا جائے جس سے ہمارے وطن عزیز کو فائدہ پہنچے، بجائے اس کے کہ ایک ایسا استاد یا ایک ایسا سرکاری ملازم جو بیچارہ اپنی زندگی کے سنہری دور کو، اپنے زندگی کی وہ دن، وہ لمحات اس قوم کے لیے قربان کرتا ہے کہ میں کل کو پینشن مجھے ملے گی اور میرے بچوں کا مستقبل، یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے سرکاری ملازم ہیں سب کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ 20 سال 25 سال بعد کچھ پیسے ملیں گے، ہم اپنے بچوں کی شادیاں کر لیں گے یا گھر بنا لیں گے۔ تو اس لیے جو ارباب اختیار ہیں انہیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ریاست جو ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، بحیثیت استاد میری اس ماں جیسی ریاست سے یہ گزارش ہے کہ پہلے ان سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کر لیں۔ ہمارے جو پنجاب کے ایجوکیشن منسٹر ہیں وہ بڑا ماشاءاللہ انہوں نے فیم حاصل کیا ہے، جب بھی ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ ہمیں بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ تو میں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ سر آپ ذرا ان سٹیک ہولڈرز کے پاس چلے جائیں، ذرا ان کی سن تو لینا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 25 سال 30 سال اس قوم کے لیے قربان کیے ہیں، اور ہمارا یہ بھی ماننا ہے کہ ہمارے گورنمنٹ کے اداروں نے اس وطن عزیز کو بڑے اچھے اچھے نام دیے ہیں۔ آج پاکستان کے جتنے بیوروکریٹس ہیں، پاکستان کے جتنے منسٹرز ہیں، ایون ہم اپنے عسکری اداروں میں دیکھتے ہیں تو جتنے بڑے نام ہیں وہ سارے گورنمنٹ اسکول سے ہی پڑھ کے آئے ہیں۔ تو میں آپ سے اس چینل کے حوالے سے، اس چینل کے توسط سے میری یہ آپ سے گزارش ہے
کہ کم از کم ان اساتذہ سے کچھ بات کر لیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی بہتر ایک ہمارے لیے روڈ میپ بن جائے جو کہ اس قوم کے بچوں کے لیے بہتری کا سبب بنے. سر سرکاری ٹیچرز کی آپ نے بات کی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سرکاری اسکول سے والدین مطمئن نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ بچے اسکول جاتے ہیں, ٹیچر نہیں ہیں. پنجاب میں اگر دیکھا جائے تو ایسے بھی اسکول ہے جو کاغذوں کے اندر تو اسکول تھے لیکن وہاں پر ڈھانچہ موجود نہیں تھا, ٹیچرز وقت پہ نہیں آتے تھے. لیکن اس وجہ سے اگر یہ کیا گیا ہے تو بہتر ہے, یا پھر اس کو مزید کوئی اس کا حل نکالنا چاہیے؟ جی بالکل, آپ کا سوال بڑا ہی بجا ہے اور اس وقت کے تقاضوں کے مطابق ہے. ایک وقت تھا کہ یہی سرکاری اسکول ہوتے تھے اور ہمارے بچے بڑے شوق سے جاتے تھے, لیکن پھر ٹرینڈ چینج ہوا. اس میں سرکاری اسکولوں کو مورد الزام ٹھہرانا بھی ٹھیک نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ ٹرینڈی ہوتے ہیں, ٹرینڈ فالورز ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جیسے جیسے والدین کی جو مالی حالت ہے وہ بہتر ہوتی چلی گئی تو لوگوں نے سرکاری اسکولوں سے اپنے بچوں کو اٹھا کے تو پرائیویٹ اسکول میں بھیجنا شروع کر دیا. اب چونکہ والدین خود سرکاری اسکولوں سے پڑھے ہوئے تھے, جب وہ سرکاری اسکولوں سے پڑھے ہوئے تھے وہ دیکھتے تھے کہ یار سرکاری اسکول میں نہ فیس ہے, کتابیں فری ہیں, سارا کچھ ہے. لیکن جب پرائیویٹ ادارے میں جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہاں کتابیں بھی آپ کو پرچیز کرنی پڑتی ہیں, وہاں پر اور بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جیسے ان کے کچھ اینول ڈیوز ہوتے ہیں, کچھ اینول فنڈ ہوتے ہیں, پھر کوئی نہ کوئی فنکشن آیا رہتا ہے جس کی وجہ سے والدین کو پھر مالی پریشانی آنا شروع ہوئی, جس کی وجہ سے یہ دونوں سیٹ اپ جو ہیں ان کے اندر ایک غیر یقینی کیفیت ڈیولپ ہوئی. اب اس کا حل یہی ہے کہ وہی جو سٹیک ہولڈرز ہیں, ہاں وہ پرائیویٹ سکولز کے ہیں یا گورنمنٹ سکولز کے ہیں, گورنمنٹ سکول سے تھوڑا سا لوگوں کا رجحان اس وجہ سے ہٹ گیا کہ ایک ان کا مائنڈ سیٹ یہ ڈیولپ ہوا کہ یہاں پر اب اس لیول کی پڑھائی نہیں ہے. کیونکہ گورنمنٹ سکولز میں آپ کو پتا ہے ہر سرکاری سکول جو ہے اس کا ایک اپنا سیٹ پیٹرن ہے, لیکن پرائیویٹ اداروں میں ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ گلیمر ہے, اس میں تھوڑا سا آپ دیکھیں تو بچے بھی بڑے خوش ہو کے جاتے ہیں کہ یار ہمارا, پھر لوگ جو ہے نا اس کو برانڈ کو ذرا زیادہ پریفرنس دینا شروع ہو گئے. اس لیے یہاں پر والدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم پرائیویٹ سکول میں اپنے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں تو پھر وہاں پر فائنانس انوالو, ایکسٹرا اماؤنٹ. جبکہ سرکاری سکول میں اگر ہم پنجاب کے سکولز کی بات کریں یا ہم فیڈرل کے سکولز کی بات کریں تو وہاں پر ٹوٹل ایجوکیشن فری ہے, آپ کی بکس فری ہیں, اس کے علاوہ بڑی ہائی فائی قسم کی لیبز ہیں, چند اداروں کو چھوڑ کے باقی تمام اداروں میں بڑی اچھی لیبز موجود ہیں, جبکہ تمام پرائیویٹ سکولز کے اندر اس طرح کی لیبز موجود نہیں ہیں. اس لیے والدین کو دوبارہ سے اپنی سوچ کو بھی ریوزٹ کرنا چاہیے کہ آپ چاہتے کیا ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ کچھ اچھا کریں, وہ ایجوکیشن کے نظام میں, وہ اخلاقی نظام میں بہتری لائیں, تو پھر والدین کو پہلے خود اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا. اگر وہ اپنی سوچ کو اس طرح سے بدل لیں گے تو یقیناً ہم ایک اچھی قوم اس ملک کو دیں گے. سر بینگ کے پروفیسر, بینگ کے ٹیچر, کیونکہ آپ کا تعلیمی نظام کے اندر ایک اہم رول ہوتا ہے, آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں, والدین کی سوچ کو آپ بہتر سمجھتے ہیں. آپ جیسے سرکاری اسکول کی بات کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ اسکولوں کی نسبت سرکاری اسکولوں میں تعلیم کا نظام بہتر تھا, کتابیں فری ملتی ہیں, فیسیں نہیں ہیں, نہ ہونے کے برابر ہیں, لیکن پھر بھی والدین جو ہیں وہ پرائیویٹ اسکولوں کو زیادہ اہمیت دے کر وہاں پر بچوں کو بھیجنے کو اہمیت دے رہے ہیں, چاہے وہ خود پرائیویٹ اسکولوں سے پڑھے ہوئے ہیں. تو ایسا کیا وجہ ہے کہ جو مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے سرکاری اسکولوں کی طرف سے؟ حکومتی ڈھانچہ صحیح ورک نہیں کر پا رہا یا ایس او پی کے اوپر عمل درآمد؟ میرا خیال ہے کہ یہاں پر دونوں سیٹ اپس میں اعتماد کی کمی ہے. اگر ہم ایک ایسا سسٹم ڈیزائن کریں جس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو آگے لے کے چلا جائے کہ ہم پرائیویٹ اداروں کو بھی اسی طرح سے رسپیکٹ دیں, آنر دیں, اور ان کے ساتھ ساتھ ہم گورنمنٹ سکولز کو بھی رسپیکٹ اور آنر دیں, اور یہ دونوں سٹیک ہولڈرز یعنی پبلک سکولز اینڈ پرائیویٹ سکولز یہ مل کے ایک سسٹم ڈیزائن کریں نا
یہ ملک جو ہے یہ ہم سب کا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ پرائیویٹ سکول جو ہیں ان کا یہ ملک نہیں ہے اور گورنمنٹ سکولز ہیں تو یہ ملک ان کا ہے صرف. بلکہ میں بٹی صاحب آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں اس وقت 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے سکول سے باہر ہیں. جی, اب یہ جو بچے باہر ہیں کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ اس وطن عزیز کے بچے ہیں؟ اور دوسری میں گزارش کر دوں کہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں وہ ایک میجر کنٹریبیوشن دے رہے ہیں جی. وہ ایسے بچوں کو جو کہ گورنمنٹ سکول میں نہیں جاتے یا گورنمنٹ سکول میں کیپیسٹی نہیں ہے, وہ ان بچوں کو تو آپ پرائیویٹ سکول میں بھیج رہے ہیں. تو پھر کیوں گورنمنٹ کو یہ سٹیپ نہیں لینا چاہیے کہ وہ ان پرائیویٹ سکولز کو ان گورنمنٹ سکولز کو اکٹھا کرے, ان کو بٹھائے اسٹیک ہولڈرز کو, اور انہیں کہے کہ یار آؤ مل بیٹھیں, اس وطن کی بہتری کے لیے کوئی ایسا نظام ہم ڈیزائن کریں کہ یہ جو ہم نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کیا ہوا ہے, ہم ایک دوسرے کی اچھائیوں کو کیوں نہیں لیتے؟ جو دونوں کے اندر کامن باتیں ہیں ان کو لیا جائے اور پھر ایک ایسا سسٹم بنائیں کہ ہم سارے مل کے اس کشتی کو پار لگائیں. سر جیسا آپ کہہ رہے ہیں 2.5 کروڑ بچہ جو ہے وہ اسکول نہیں جا رہا, تعلیمی حق سے محروم ہے, تو ان بچوں کو نجی جو تعلیمی ادارے ہیں یا جو NGOز ہیں ان کے تحت کیوں نہیں ریسکیو کیا جاتا, تعلیم کی طرف لایا کیوں نہیں جاتا؟ بالکل, یہ ایک المیہ ہے ہمارے لیے, ایک افسوسناک بات ہے کہ دنیا میں ہمارا جو وطن عزیز ہے جو کہ اسلام کے نام پہ قائم ہوا, یہ عظیم مملکت اس نام پہ قائم ہوئی جس کے لیے پہلی وحی نازل ہوئی, اقرا, یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے. آج یہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ اسی وطن عزیز میں 2.5 کروڑ بچہ سکول سے باہر ہے اور کوئی اس کی اونرشپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. یقیناً آپ کا یہ کہنا بجا ہے اور میں اس کو اون کرتا ہوں کہ بحیثیت ایک ٹیچر اور اس سسٹم کا حصہ ہونے کے ناطے ہم بھی برابر کے قصوروار ہیں کہ ہمارے بچے سکول سے باہر ہیں. اب NGOز یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یا وہ ادارے جو کہ ان بچوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, میرا خیال ہے کہ ہمیں انہیں یہ موقع دینا چاہیے, کیونکہ اس کے اندر ایک ہیوج اماؤنٹ, ہیوج بجٹ انوالو ہے. کہ آپ دیکھیں کہ ہم غربت کے کس پیٹرن پہ ہیں. یہاں پر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہاں پر ایک بات لازمی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ غالباً یہ پرویز الہی صاحب کا دور تھا, جنرل مشرف کا دور تھا, اور مجھے الحمدللہ اس تعلیم و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوئے تقریباً کم و بیش 24 سال ہو گئے ہیں. تو اس دور میں پنجاب کے اندر انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا کہ جو بچہ سکول آئے گا گورنمنٹ اس کو 10 روپے پے کرے گی, 10 روپیز ایچ چائلڈ. اب ہوا یہ, موسٹلی پاکستان میں زیادہ تر لوگوں کا جو کلچر ہے یا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ دیہاتی ہے. کیا ہوا کہ کسی کے 3 بچے ہیں, کسی کے 4 بچے ہیں, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے وہ بچے جو کسی کا بیٹا ہوٹل میں کام کر رہا تھا, کسی مکینک کے پاس تھا, انہوں نے وہاں سے اٹھایا اسکولوں میں ڈال دیا. اب کیا ہوتا تھا, کسی کے 3 بچے ہیں تو وہ 3 بچے جب اسکول جاتے تھے تو کیا ہوتا تھا, 30 روپے آ جاتے تھے. اور ایون یہاں تک بھی تھا کہ جو ہماری بچیاں تھیں ان کے سکولز میں اس دور میں بچیوں کو باقاعدہ ملک پیکٹس پرووائڈ کیے جاتے تھے, اور ایون کچھ سکولوں میں کھانا بھی دیا جاتا تھا. اور میں یہاں پر ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ الحمدللہ رائٹ نو اسلام آباد کے اداروں میں جو میکسیمم ہمارے ادارے ہیں ان کے اندر الحمدللہ ہم بچوں کو دن کا کھانا بھی مہیا کرتے ہیں. دوسری بات میں آپ سے یہ بھی گزارش کرتا چلوں کہ ہم نے بچوں کو راشن سسٹم کا بھی ایک ڈیزائن کیا ہے. F62 کے ایک ادارے میں اسلام آباد کے تقریباً تمام بچوں کو راشن ڈیلیور کیا گیا ہے جس میں ایک پورا پیکج ہوتا ہے. سو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اسکولوں میں آ جائیں تو پہلے نمبر پہ آپ کو ان کے والدین کی غربت کا بھی کوئی حل سوچنا ہوگا, کیونکہ ہمارے وطن عزیز میں اس وقت جو بچے اسکول سے باہر ہیں نا
وہ یا تو کسی ہوٹل پہ کام کر رہا ہے کوئی بچہ یا کسی مکینک کے پاس ہے, کیونکہ ان کے پیرنٹس اس قابل بھی نہیں ہیں کہ وہ بچوں کی جو یونیفارم ہے وہ ارینج کر سکیں. بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ان کو کرنا پڑتا ہے, والدین اس قابل بھی نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہمارے ارباب اختیار ہیں, جو ریاست ہے, اس کو پھر وہ کردار ادا کرنا ہوگا, ماں والا کردار ادا کرنا ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہ کر لیں تو ہماری قوم جو ہے وہ دن دور نہیں جب دنیا دیکھے گی کہ یار یہ پاکستان جو ہے یہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. ہم اتنے الحمدللہ پوٹینشل والے لوگ ہیں, ہمارے اندر اتنی اللہ پاک نے صلاحیتیں رکھی ہیں, بس قدم اٹھانے کی دیر ہے. پروفیسر صاحب جو ہیں وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں, اس کے بعد ابھی ایز اے پروفیسر بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تعلیمی ڈھانچے کا اور بات ہو رہی ہے, جو بہت اہم ایشو ہے اس ٹائم, تعلیم, تربیت اور تعلیم کیوں ضروری ہے, پروفیسر صاحب بتا رہے ہیں. پروفیسر صاحب ایک چیز بتائیں کہ ہمارے جو والدین ہیں اور جو اسکولی ڈھانچہ ہے, ٹیچرز ہیں, ان کا آپس میں وہ معیار نہیں ملتا. یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ والدین کا ٹیچرز کے ساتھ وہ نہیں ہوتا کہ ٹیچرز اکثر والدین اور ٹیچرز ایک دوسرے کے ساتھ ہی نیگیٹو چل رہے ہوتے ہیں, اس کی کیا وجہ؟ بالکل بٹی صاحب, دیکھیں جو ایک تعلیمی ڈھانچہ ہے سیکھنے سکھانے کا, ویسے تو ایک یہ بڑی براڈر ٹرم ہے, اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک ٹرائی اینگل بنتی ہے جس میں جو بچہ ہے وہ ٹاپ پہ ہے, رائٹ سائڈ پہ ٹیچر ہے اور پھر لیفٹ سائڈ پہ باٹم میں پیرنٹس ہیں. اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی اپنا صحیح طور پہ رول پلے نہیں کر رہا تو پھر آپ یہ بھول جائیں کہ ایک اچھا لرنر تیار ہوگا, یعنی ایک اچھا اسٹوڈنٹ تیار ہوگا. اب آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ والدین اور ٹیچرز کا آپس میں مائنڈ نہیں ملتا, مائنڈ سیٹ نہیں ملتا, یہ ایک دوسرے کی کھینچا تانی میں لگے رہتے ہیں. بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو اسکول کے اندر ایک بچہ 5 یا 6 گھنٹے گزارتا ہے. اس 5 یا 6 گھنٹوں میں اس بچے نے 6, 7 یا 8 سبجیکٹس پڑھنے ہوتے ہیں. اب ایک ٹیچر کے حصے میں 40 منٹس آتے ہیں, جبکہ وہی بچہ اپنے گھر میں 17 سے 18 گھنٹے گزارتا ہے. وہاں پر پیرنٹس کا جو رول ہے اور ٹیچرز کا جو رول ہے یہ اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے, ان کی بانڈنگ اتنی سٹرونگ ہونی چاہیے. اب سب سے پہلے اگر ٹیچر کی بات کرتے ہیں ہم, تو ایک ٹیچر کے اندر یہ 4 کوالٹیز کا ہونا بڑا ضروری ہے. اگر یہ 4 کوالٹیز ہوں گی تو وہ ایک بہت ہی پر اثر استاد ہوگا. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ کیئرنگ ہونا چاہیے. یعنی جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہم پیغمبری پیشے کو ماننے والے ہیں, یعنی ہمارا پیغمبری پیشہ ہے کہ یہ وہ کام تھا کہ جو اللہ رب العزت کی ذات نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے لیا, تو پھر ایک استاد کو اپنے اندر سب سے پہلے ہمدردانہ رویہ پیدا کرنا ہوگا. اگر ایک استاد کیئرنگ نہیں ہے, بچے کی کیئر کرنے والا نہیں ہے, تو وہ کبھی بھی اچھا استاد نہیں ہے. اور میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے اندر یہ خصوصیت نہیں ہے تو آپ استاد نہیں ہیں, ملازم ضرور ہیں لیکن استاد نہیں ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ شیئرنگ. اگر ایک استاد کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ بچے کے ساتھ اپنے نالج کو اس انداز سے شیئر کرے کہ جیسے وہ ایک خزانہ دوسری جگہ شفٹ کر رہا ہے. ڈیفینیٹلی نالج کیا ہے؟ ڈیلیورنس ہے. اور اگر ایک استاد اپنا نالج ادھر ٹرانسفارم نہیں کر پا رہا تو پھر وہ استاد تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا, ملازم ہے. نمبر 3, ڈیئرنگ. ڈیئرنگ یہ ہوتا ہے کہ ایک استاد جو ہے وہ بچے کو جب سکھاتا ہے نا تو اس کے اندر, استاد کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ بچے کو اس قابل بنا دے کہ بچہ اس کی رائے سے اختلاف بھی کرے. اور جب وہ اس کی رائے سے اختلاف کرے گا, ڈیئرنگ کا مطلب ہوتا ہے جرأت کرنا, وہ ڈیئرنگ ہو. ڈیئرنگ مینس کیا ہے کہ استاد کی رائے سے اختلاف کرے. اگر اختلاف کو استاد نے برداشت کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس زرخیز زمین کے اندر اپنے بیج کو اچھے طریقے سے کاشت کر پائے گا. پھر چوتھے نمبر پہ کون سی کوالٹی ہے؟ وہ ہے ہیئرنگ. استاد سننے والا ہو.
ہمارا استاد جو ہے وہ سنانے والا ہوتا ہے. اگر ایک استاد کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے, یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ بچے کی گفتگو سنتا ہی نہیں ہے, وہ کہتا ہے چپ کر کے بیٹھ جا. اب دیکھیں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ 21 سینچری ہے. اس دور میں اسٹوڈنٹ سینٹرڈ نالج ہے, اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ٹیچنگ ہے. یعنی آپ نے بچے کو سننا ہے, آپ نے بچے کو سیکھنے دینا ہے. اور اس دور میں ٹیچر ایک فیسیلیٹیٹر ہے, ایک گائیڈ ہے, ڈکٹیٹر نہیں ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جو اسکول ہے وہ ایک بچے کے لیے ایسا ہونا چاہیے کہ بچہ شوق سے اسکول آئے, اور جو بالکل ڈر کے نہ جائے, خوف سے نہ جائے. کیونکہ خوف جو ہوتا ہے نا, فیئر جو ہوتا ہے, اٹ کلز دا پوٹینشیلز اینڈ ایبلٹیز آف اینی انڈیویجول. یہ جو خوف ہوتا ہے یہ انسان کی صلاحیتوں کو غرق کر دیتا ہے, تباہ کر دیتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں جو لرننگ کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اچھی لرننگ وہ ہوتی ہے جس کے اندر کوئی فرسٹریشن نہ ہو. دا بیسٹ لرننگ از دیٹ ویئر دیئر از نو فرسٹریشن. یعنی بچے کو ٹارچر نہیں کرنا, اس کو آپ نے بالکل پریشرائز نہیں کرنا, آپ اس کو اس کے پیس پہ سیکھنے دیں. جیسے ایک بہتی ندی ہے نا, بہتی ندی کا دھارا ہے, وہ اپنی پیس پہ چلتا ہے. اسی طرح آج کا بچہ بھی یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی پیس پہ چلے. آپ اس بچے کو آن کریں, اس بچے کو ایک جیتی جاگتی شخصیت سمجھیں. وہ بچہ کل کا بڑا ہے. اگر ہم نے بٹی صاحب اس بچے کو اس کی حیثیت کو نہ جانا, نہ مانا, تو وہ بچہ ضائع ہو جائے گا. اور وہ یاد رکھیں کہ وہ جو بچہ ہے وہ ایک بچہ نہیں ہے, وہ ایک انڈیویجول ہے. اور وہ انڈیویجول وہ ہے جس کو اللہ کی ذات نے کتنی محبت سے بنایا ہوگا. کیونکہ اللہ کی ذات نے خود قرآن عظیم میں فرما دیا نا, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, کہ ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا فرمایا. تو آج کا جو استاد ہے, جو آپ نے پوچھا, پھر اس کے بعد والدین کی طرف جاتے ہیں. آج کے استاد کو یہ ماننا ہوگا کہ وہ جس سے مخاطب ہے وہ ایک احسن تقویم ہے. وہ جس سے مخاطب ہے وہ بچہ نہیں ہے صرف, وہ کل کا بڑا ہے. اور آج کا استاد کتنا بڑا کل کا بچہ بنا سکتا ہے, اس کے لیے ہمیں اقبال کی اس بات پہ جانا پڑے گا. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہا تھا کہ اگر رومی نہ ہوتے تو آج اقبال نہ ہوتا. اور یہ 800 سال بعد اقبال نے یہ بات کہی. یعنی استاد بڑا ہو تو شاگرد بھی بڑا ہوتا ہے, اور اگر استاد بڑا نہ ہو تو وہ کہاں سے بڑے شاگرد پیدا کرے گا. اب تیسری بات آ گئی کہ والدین کا یہاں پر کیا رول ہے. تو والدین کا اگر رول ہے تو پھر وہاں پر پھر اقبال کی بات آ جاتی ہے کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی, کہ والدین جو ہیں وہ بچے کا اکرام کریں. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے, آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کا اکرام کرو, اپنی اولاد کی عزت کرو. آج کتنے والدین ہیں جو اپنی اولاد کی عزت کرتے ہیں؟ بلکہ یہی سنا ہے, یہی کہا جاتا ہے کہ بچہ ہماری عزت کرے. عزت کے معنی سمجھائیں تو صحیح, اس کو سکھائیں تو صحیح, اس کو بتائیں تو صحیح. تو یہ تربیت جو ہے نا سر, یہ جو تعلیم ہے, تعلیم کا جو طے ہے, یہ تربیت کے لیے ہے. اگر تربیت نہیں ہے تو پھر جو تعلیم ہے وہ شیطانیت ہے. تعلیم تربیت کا نام ہے. آپ اگر کسی کو سکھانا چاہتے ہیں تو اس کی تربیت اتنی اچھی کریں, تعلیم خود بخود آ جائے گی. کیونکہ تعلیم جو ہے یہ ادب کا نام ہے. انگریز نے اسی لیے تو یہ کہا تھا کہ اوبیڈینسی از دی بیس آف نالج, کہ جو فرما برداری ہے یہ علم کی بنیاد ہے. تو والدین کو بجائے اس کے کہ وہ بچوں کو ہر وقت برا بھلا کہتے جائیں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھائیوں کو دوسروں کے سامنے پیش کریں, اپنے بچوں کی اچھائیاں جو ہیں ان کو بیان کریں, اور بچوں کے لیے دعا کریں. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمیشہ کہا کرتے کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. تو والدین کے لیے یہی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی خوبیوں کو تلاش کریں, اپنے بچوں کو ان کی حیثیت دیں, اور ان کے لیے پھر بہتر مستقبل کے لیے دعا کریں. اور کبھی بھی اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ, اپنے فرینڈز کے ساتھ اپنے بچوں کی برائی نہ بیان کریں. کیوں کہ آپ کا بچہ آپ کا ہے, آپ نے ہی اس کو اچھا بنانا ہے, آپ نے اس کو برا بنانا ہے. جیسا ایک چیز اور بھی ہے کہ ایک تربیت تعلیم, اس کے ساتھ ایک اور کلچر بھی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر
سوشل میڈیا پر یا چینلز پر کس مختلف جگہ پر چلتا ہے کہ بچوں کو ٹیچرز نے تشدد کیا ہے یا مارا ہے, والدین تھانے پہنچ گئے, FIR کروا دی. کیا سمجھتے ہیں کہ والدین کی طرف سے اس قسم کے جو کنڈے ہوتے ہیں یا بچوں کی باتوں میں آ کر ٹیچرز کے خلاف FIR کرانا, یا ایک معلم جو ہے جو ان کی بچوں کو تعلیم دے رہا ہے, درس دے رہا ہے, اگر وہ سختی کرتا ہے والدین کی طرح, اگر پیش آتا ہے والدین کی طرح بچے کو بہتر راستے پر لاتا ہے, تو بچے کے والدین کو چاہیے کہ وہ اس طرف بھی جائیں, یا ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ اس قسم کا تشدد کریں کہ جس سے بچے کو جسم پہ نشانات پڑ جائیں یا اس کا فریکچر ہی ہو جائے؟ جی دیکھیں جی, کارپورل پنشمنٹ تو بالکل بین ہے. یعنی ہاں کوئی پرائیویٹ سکول ہے, ہاں کوئی گورنمنٹ کا سکول ہے, آپ بچوں کو سزا نہیں دے سکتے. اب اس میں لوگوں کی آراء مختلف ہو سکتی ہیں, لیکن دیکھیں کچھ لاز ہیں نا, آپ کی اسٹیٹ نے بنائے ہیں, آپ نے ان کو فالو کرنا ہے. اب اگر کوئی بھی استاد کبھی بھی بدنیت ہو کے بچے کو ایسی کوئی سزا نہیں دیتا. یہاں پر پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے اداروں کے اندر پیرنٹس اور ٹیچرز کی ایک کمیٹی ہونی چاہیے, اور اس کے اندر علاقے کے جو سرکردہ لوگ ہوتے ہیں, جو پراثر شخصیات ہوتی ہیں, ان کا بھی اس کمیٹی میں شامل ہونا ضروری ہے. جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو, بہتر یہ ہے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. اگر اساتذہ ہیں تو وہ کوئی ایسی سزا نہ دیں بچوں کو کہ جس سے بچے جو ہیں وہ بیچارے سہم جائیں, ڈر جائیں, اور والدین جو ہیں وہ کوشش کریں کہ یہ اسکول کا معاملہ ہے, اس کو اسکول کے اندر ہی ایسی کمیٹی ہو, وہاں ہی حل کر لیا جائے تو بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ اگر FIR کی طرف جاتے ہیں تو پھر سوسائٹی کے اندر ایک انریسٹ ڈیولپ ہوگا. جو اساتذہ ہیں وہ انسیکیور ہو جائیں گے, اور پہلے ہی آپ دیکھ لیں کہ اس وطن عزیز میں تعلیم کا حال کیا ہے. تو میرا خیال ہے یہاں پر پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں, جو سٹیک ہولڈرز ہیں, ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کوئی ایسا ایک طرز عمل یا کوئی ایک ایسا روڈ میپ وہ ڈیزائن کر لیں کہ یہ معاملات وہیں ہینڈل ہو جائیں, بجائے اس کے کہ کسی دوسرے ادارے میں ہمیں جانا پڑے. اور والدین جو ہیں وہ بھی صبر کے ساتھ, کیونکہ آپ جس کے خلاف FIR کروانے جا رہے ہیں نا, وہ آپ کے بچے کا استاد ہے, وہ روحانی باپ ہے. اور انسان کے 3 ہی باپ گردانے گئے ہیں. ایک اس کا وہ باپ جس کی وجہ سے بچہ دنیا میں آتا ہے, اور ایک اس کا استاد روحانی باپ اس کو کہا گیا. تیسرے نمبر پہ وہ کہ جس کے گھر اس کی شادی ہوتی ہے, اگر وہ بچی ہے تو ظاہر ہے اس کے سسر اس کے باپ ہوئے, اور اگر لڑکا ہے تو اس کے بھی بچی کا جو والد ہے اس کا والد ہوا. تو اس طریقے سے میرا خیال ہے ہمارے معاشرے کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو مولڈ کرنے کی ضرورت ہے. شعر میں یہاں پر آپ کے ساتھ اسی حوالے سے کوشش کروں گا بات کو سمجھانے کی, اس سے مدد لوں گا کہ تو نے سوچا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے, تو نے سوچا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے, میرے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے, میرے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے, اور تو نے لفظوں کی تاثیر کو پرکھا ہی نہیں, تو نے لفظوں کی تاثیر کو پرکھا ہی نہیں, نرم لہجے سے تو پتھر بھی پگھل سکتے تھے, اور تم تو ٹھہرے ہی رہے جھیل کے پانی کی طرح, تم تو ٹھہرے ہی رہے جھیل کے پانی کی طرح, دریا بنتے تو بڑی دور نکل سکتے تھے. تو بٹی صاحب ہمیں اپنے لہجوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے رویوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. میرے استاد محترم سید مخدوم علی شاہ صاحب یہ اکثر جب بھی ہمیں ٹریننگ دینے آتے, جب بھی ہمیں کوئی سبجیکٹ پڑھانے آتے, تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں اپنے رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہم جب سوسائٹی میں ہیں, ہم والدین ہیں, ہم اساتذہ ہیں, ہم اسٹوڈنٹس ہیں, یا ہم سٹیک ہولڈرز ہیں, یا ہم ارباب اختیار ہیں, یاد رکھیں ہمارے رویے بولتے ہیں, ہمارے لہجے بولتے ہیں. الفاظ جو ہیں وہ کسی نے کہا تھا کہ سائیڈ افیکٹ صرف میڈیسنز کے نہیں ہوتے, سائیڈ افیکٹ صرف دوائیوں کے نہیں ہوتے, سائیڈ افیکٹس ہمارے رویوں کے بھی ہوتے ہیں. تو آئیں مل کے یہ پیغام جتنے لوگ سن رہے ہیں اپنے رویوں پہ کام کریں. قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے. جی ناظرین, پروگرام میں ایک شارٹ کمرشل بریک وقت ہوا ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ ایک اور دوست موجود ہیں, وہ بھی تعلیمی نظام کا حصہ ہیں اور تعلیمی نظام پہ بات کرنا چاہتے ہیں. دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں.
ہمارے ساتھ شبیر حسین صاحب موجود ہیں. شبیر صاحب بھی جو ہے وہ تعلیمی نظام کے اندر اپنی خدمات ساری انجام دے رہے ہیں ایز اے ٹیچر اور ایز اے ایک لیکچرار کے طور پہ بھی سول سوسائٹی میں کام کرتے ہیں, تعلیمی نظام کے اوپر کام کرتے ہیں. شبیر صاحب سے پوچھیں گے, شبیر صاحب ایک بات بتائیں کہ سوشل میڈیا کا کیا اس ٹائم کردار ہے تعلیم کے اندر؟ سوشل میڈیا کی بڑی آپ کو پتہ ہے گونج ہے, سوشل میڈیا کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ سوشل میڈیا بھی ایک ٹول ہے, اور یہ وہ ایسا اٹریکٹیو ٹول ہے کہ جس کو آج کل ہمارے جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ اس سے افیکٹ بھی ہو رہے ہیں اور اس کے اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں. اب اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو ایسا ٹول آتا ہے یا ٹیکنالوجی جب امپروو ہوتی ہے تو اس کے دونوں پہلو ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, ایک پازیٹیو اور دوسرا اس کا نیگیٹو. اب یہ منحصر ہوتا ہے اس معاشرے پہ اور اس انوائرمنٹ میں کہ جہاں پہ یہ ٹیکنالوجی امپروو ہو رہی ہے وہاں پہ رہنے والوں کی جو سوچ ہے, وہاں پہ رہنے والے جو لوگ ہیں, جو معاشرہ ہے, وہ اس کے پازیٹیو امپیکٹ کو لیتا ہے یا نیگیٹو امپیکٹ کو لیتا ہے. اب اگر ان دونوں کا کمپیریزن کیا جائے جس سوسائٹی میں ہم لوگ رہتے ہیں تو ہمارے ہاں نو ڈاؤٹ ان کے جو پازیٹیو پہلو تھے وہ دب چکے ہیں. ٹھیک ہے, بہت تھوڑی. اب اگر آپ اس کو جسٹ ایک ریشو لیں گے نا تو آپ کو شاید 20-80% ملے. 80% نیگیٹو رول وہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, اور جو پازیٹیو اس کا امپیکٹ ہونا چاہیے تھا, جو اس سے ہمیں بینیفٹ ہونا چاہیے تھا, ہمارے اسٹوڈنٹس کو بینیفٹ ہونا چاہیے تھا, اوور آل ہماری سوسائٹی کو بینیفٹ ہونا چاہیے تھا, وہ دب کے رہ چکے ہیں. تو اس سینس میں اگر آپ سوشل میڈیا کو جب بھی ڈسکس کرتے ہیں, چونکہ وہ نیگیٹو پہلو اتنا زیادہ اس کا براڈ ہے, اتنا پھیل چکا ہے کہ وہ پازیٹیو بالکل ایک دب کے رہ گیا. تو ہم جب بھی سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں یا پیرنٹس کے مائنڈ میں یا ایون ٹیچرس کے مائنڈ میں, اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں ایک ہی چیز آتی ہے, بھائی دس از ٹوٹلی رانگ. مگر ایسا نہیں ہے, ہم اس کے پازیٹیو پہلو کی طرف جائیں اور اس کے جو نیگیٹو امپیکٹس ہیں ان کو چھوڑتے جائیں. سوشل میڈیا آج آپ یو کین سے آپ نے کوئی کام کیا, کوئی پازیٹیو چیز آپ سے سرزد ہو گئی ہے, مطلب سرزد ہو گئی ہے فار ایگزامپل. اب آپ کو اگر سوشل میڈیا نہیں ہے تو شاید دوسروں تک کنوے کرنے کے لیے کوئی 10 سے 15 سال چاہیے. ٹھیک ہے, اب سوشل میڈیا ہے, سوشل میڈیا میں وہ چیز آپ 10 سے 15 منٹ کے اندر وائرل کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ آپ نے کتنا فریکوینٹلی چیز کو سرکولیٹ بھی کر دیا, اپنا ایون جو ایک پازیٹیو میسیج تھا وہ کتنا جلدی کنوے کر دیا. پھر جو بھی آپ کا ایک امپیکٹ جنریٹ ہونا تھا, جو آج سے 10-15 سال کے بعد جا کے جنریٹ ہونا تھا, وہ ود ان فیو ڈیز جنریٹ ہو جائے گا. سو اس سینس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ سوشل میڈیا کو پازیٹیو وے میں یوز کر سکتے ہیں. ہاں, ہمارے ہاں چونکہ بہت ساری چیزوں میں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا, تو سوشل میڈیا بھی ایسے ہی ہے کہ اس میں بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا. جو بیسیکلی یہاں پہ ہم رول میکرز کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں تھوڑی سی مایوسی ہوتی ہے. اب چونکہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو نیگیٹو پہلو ہیں ان کو ہائی لائٹ بھی نہیں کیا جاتا, اور جب نیگیٹو پہلو کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا اور ان کی اویئرنیس نہیں دی جاتی تو پھر ڈیفینیٹلی جب کسی نقصان کی اویئرنیس ہی نہیں ہوتی نا آپ کو, تو آپ اس سے بچ ہی نہیں سکتے. سر ایک چیز بتائیں, موجودہ تعلیمی نظام میں سوشل میڈیا کا کیا کردار ہے؟ سوشل میڈیا نے کتنا تعلیمی نظام کو ڈیمیج کیا ہے یا تعلیمی نظام کو کتنا فائدہ پہنچا ہے؟ اگر آپ اس کے بینیفٹس کو دیکھیں اور اس کے ڈرا بیکس کو دیکھیں تو ڈرا بیکس زیادہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا کے استعمال کا بچوں کو سکھایا ہی نہیں ہے. ہم نے یہ سکھایا ہی نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کو کیسے بہترین طریقے سے استعمال کر کے آپ اس سے اپنی اسٹڈیز کو امپروو کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آج کل چیٹ جی پی ٹی آ چکی ہے, اے آئی ہے آپ کے موبائل میں ہے. اب اسی چیٹ جی پی ٹی سے ایک بچہ جو ٹیوٹر افورڈ نہیں کر سکتا, اس کو فزکس کا پرابلم ہے, اس کو میتھمیٹکس کا پرابلم ہے, اس کو کیمسٹری کا وٹ ایور جو بھی پرابلم ہے, وہ اس اے آئی کو یوز کر کے اس کے موبائل میں, اس کی جیب میں 10 PhDs پڑھے. اس اے آئی نے جو انٹلیکٹ کی کاسٹ تھی اس کو 0 کر دیا ہے. اب وہ جو اس نے PhD کو ہائر کرنا تھا وہ اس کی جیب میں پڑا ہے. وہ یہ سوشل میڈیا ہی ہے نا, وہ اس سوشل میڈیا کو یوز کرے اور ٹیوٹر اس کے گھر میں پڑا ہے, وہ وہاں سے اس کو اپنا لیسن لے, اپنی جو پرابلم ہے ان کو سالو کرے, اس سے ہیلپ لے,
مگر یہ تب ہوگا جب اس کو اویئرنیس ہوگی. جب اس بچے کو اویئرنیس ہی نہیں ہے, جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اس کا پازیٹیو یوز کرنا کیسے ہے, اپنی اسٹڈیز کو امپروو کیسے کرنا ہے, پھر تو یہ اس کے لیے ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے. ہاں پھر یہ ہوگا کہ چونکہ دیکھو یہ جو اسٹوڈنٹس جو ایج ہوتی ہے نا, بیسیکلی اگر ہم بات کریں, یہ کوشچن ریلیٹڈ ہے اپ ٹو 15 ایئرس, ٹین ایجرس تک. اب یہ وہ ایج ہوتی ہے کہ جب بچہ پلیئرس کے پیچھے بھاگتا ہے. اب وہ پلیئر اسے نہیں پتا کہ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے, اور سوری ٹو سے اس میں ہمارا معاشرہ بالکل ناکام ہو چکا ہے. ابھی تک کی جو کنڈیشن آپ کے سامنے ہے, جس میں ٹیکنالوجی کا تقریباً ہر طرف دور ہے, اور ہم اپنے بچوں کو بتانے میں ناکام ہوئے ہیں ابھی تک کے کیس میں کہ اس کا پازیٹیو وے کیا ہے اور نیگیٹو وے کیا ہے. بہت کم لوگ ہیں ایسے, جیسے پروفیسر طاہر صاحب فرماتے ہیں, ان کے ڈفرینٹ لیکچرز آپ سنیں, اور اس طرح کی اور جو سوشل سماجی اور دوسری شخصیات ہیں وہ بہت زیادہ اس چیز پہ زور دیتے ہیں کہ آپ کس طرح سے پازیٹیو وے میں ان سوشل میڈیا ٹولز کو یوز کر کے اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں. بٹ اوور آل اگر آپ دیکھیں ہماری سوشل میڈیا پہ, تو ہمیں بہت کم ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جن میں اس کے پازیٹیو امپیکٹ یا پھر اس کے پازیٹیو یوز کے بارے میں بتایا جائے. سو ہم اس کو یوز کر کے اپنی اسٹڈیز کو امپروو کر سکتے ہیں, مگر یہ تب ہوگا کہ جب ہمارے بچوں کو اویئرنیس ہوگی, جب ہمارے بچوں کو پتا ہوگا کہ اس ٹول کو یوز کرنے کا اپروپریٹ میتھڈ کیا ہے اور اس سے ہمیں کتنا بینیفٹ مل سکتا ہے, اور پھر سیکنڈلی اس کو نہ یوز کرنے میں نقصان کیا ہے. یاد رکھیں, اگر آپ آج چیٹ جی پی ٹی ہمارا بچہ نہیں سیکھتا, اے آئی نہیں سیکھتا, گلوبلائزیشن کی انفارمیشن نہیں ہے اس کو, وہ بچہ دنیا سے 100 نہیں 200 سال پیچھے ہو جائے گا. اب جو بچہ یہ ٹولز اور اس ٹیکنالوجی کو نہیں سیکھ پا رہا, تو آپ کیسے اس سے امید لگا سکتے ہیں کہ یہ بچہ فیوچر کے اندر ہماری سوسائٹی کے لیے ایک یوزفل پرسن ہوگا, ہماری سوسائٹی کو بلڈ کرنے والوں میں سے ہوگا, یا اس سے ہمارے معاشرے کو فائدہ ملے گا. تو یہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں کہ جن کی ذمہ داری ٹیچرز پہ بھی عائد ہوتی ہے, اور پوری اگر سوسائٹی کو دیکھا جائے جس میں اسٹوڈنٹس بھی ہیں, جس میں آپ ہر لیول پہ اس کو اس ہائرارکی کو ڈسکس کرتے ہیں, تو آپ سب جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ اس چیز کی اشد ضرورت ہے, ہمیں اس کی انفارمیشن ضرور دینی چاہیے بچوں. سرکاری جو اسکول ہیں ان کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے. پنجاب کے اندر یہ کام شروع ہو چکا ہے, کئی تحصیلوں میں, کئی دیہاتوں میں اسکولوں کو پرائیویٹ کر دیا گیا ہے, جہاں پر آپ پرائیویٹ ادارے خدمات سر انجام دیں تھے. کیا سمجھتے ہیں کہ سرکاری یا گورنمنٹ ناکام ہو چکی تھی, یا پھر ان اسکولوں کو پرائیویٹ کرنے سے اسٹوڈنٹ کے اوپر اچھے اثرات ہوں گے؟ دیکھیں, اس میں 2-3 چیزیں. یہ بیسیکلی میں اپنی حیثیت میں اس کا آنسر دے رہا ہوں. ہر بندے کا تھنکنگ ایک جو پروسیجر ہے یا وہ لیول ہے وہ الگ ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم گورنمنٹ اسکول کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں, تو ہمارے ملک میں جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہیں, اگر ہم ان پہ نظر دوڑائیں تو ہمیں کتنے ایسے پرائیویٹ ادارے ملتے ہیں کہ جنہوں نے کوئی بڑے دماغ پیدا کیے ہو. ایک بات ہے نا, ہم جس کو فالو کر رہے ہیں, ہم پرائیویٹ سیکٹر کو فالو کر رہے ہیں اگر, تو اس میں ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر وہ کتنے ادارے ہیں کہ جو بیسیکلی بڑے دماغ پیدا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات, جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے اسٹیک ہولڈرز اور پھر ان کی پالیسیز, جو بڑے ادارے ہیں میں ان کی بات کروں, جو چھوٹے ادارے ہیں وہ ان کے تو وسائل ہی نہیں ان کو اجازت دیتے کسی ایسی بڑی چیز کرنے کے. جو بڑی چینز ہیں, بڑے ادارے ہیں, اگر ہم ان کو دیکھ لیں تو آپ یہ جو ساری کی ساری ایک جو چیز ہے یا ایک جو مائنڈ سیٹ ہے جس میں ایک گورنمنٹ اسکول کو پرائیویٹ کیا جاتا ہے, تو اس کے اندر میرا نہیں خیال کہ یہ بہت اچھا ایک پہلو ہے. ہاں, اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا جو غریب بچہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بچہ جو 20 روپے 100 روپے ہارڈلی جو پر منتھ فی دے رہا ہے, وہ بچہ پرائیویٹ سیکٹر میں جب آئے گا تو ڈیفینیٹلی اس کو وہ جو بھاری اس کی فیس ہے وہ نہیں ادا کر سکتا, اور الٹیمیٹلی پھر اس نے اسکول سے باہر ہی ہونا ہے. تو آلریڈی ہمارے جب بچے اتنے اسکول سے باہر ہوتے ہیں, 2.5 کروڑ کے قریب تقریباً, ڈیفینیٹلی اس سے بھی زیادہ ہو چکی ہے, یہ تو جسٹ ایک وہ, ہاں اس سے زیادہ ہے. تو اب جو بچے اسکول جا رہے ہیں جنہیں کچھ نہ کچھ مل رہا ہے وہاں پہ, اور ہمارے جو گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ ہیں بہت اچھے انسٹیٹیوٹ ہیں, اس میں کسی چیز کو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. ہاں, اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ نے جو
رولز بنائے ہیں, جو گورنمنٹ سیکٹر کے اندر جو ایویلیویشن کے میتھڈز ہیں, گورنمنٹ سیکٹر کے اندر جو چیک اینڈ بیلنس ہے وہ کتنا اچھا ہے, اس کو آپ کتنا اچھا امپلیمنٹ کر پاتے ہیں. اصل مسئلہ وہاں پہ آتا ہے جو ہم ڈسکس نہیں کرتے, اور ہم اس کو ایک ٹوٹل ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں لے کے چلے جاتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ بس اس کا سولوشن یہ ہے کہ ہم اس کو مگر آپ اس کو جب پرائیویٹائز کریں گے تو یہ بھی تو دیکھیں نا, اس کو پرائیویٹائز کرنے کے بعد آپ کے پاس اسکول میں رہنے والے بچوں کی ریشو کیا رہ جائے گی, ٹھیک ہے. تو اس کو اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں تو یہ کوئی بہت اچھا قدم نہیں ہے. سر ایک چیز دیکھی گئی ہے, اگر آپ اس پہ نظر دوڑائیں, پرائیویٹ اسکول جو ہیں ان میں 15% کوٹا مختصر کیا گیا ہے غریب بچوں کو پڑھانے کا, جس میں اسکول والے ان کو بکس, یونیفارم اور تعلیم مفت مہیا کریں گے. بڑی چینز کا بات کریں یا چھوٹی, SOP جو ہے گورنمنٹ کی وہ یہی ہے کہ 15% کا کوٹا الاٹ ہے. ہم پرائیویٹ کرنے کے اوپر سرکاری اداروں کو چلے گئے ہیں جو آلریڈی بچے سستی تعلیم حاصل کر, لیکن ابھی تک ہم ان اسکولوں میں امپلیمنٹ نہیں کرا سکے. اگر یہ 15% کے حساب سے ہر پرائیویٹ اسکول اپنے علاقے کا بچے لینا شروع کر دے تو میرے خیال میں جو 2.5 کروڑ بچہ باہر ہے, یہ جو تعلیم کا فقدان پیدا ہوا ہے, یہ بھی ختم ہو سکتا ہے اور بچوں کی بہتر تعلیم بھی مل سکتی ہے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں؟ اس میں 2 چیزیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اویئرنیس. پیرنٹس کو اویئرنیس ہی نہیں ہے یہ کہ ان کے لیے جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو ایون ہم چھوٹے اسکول کی بات نہیں کرتے, جو بڑے اسکول ہیں ان کے پاس 15% کوٹا ہے, ٹھیک ہے. اویئرنیس نہیں ہے. یاد رکھیں جب آپ کو اپنے حقوق کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہوتی نا تو آپ اپنے حقوق لے ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ رول میکر اور رول بریکر. جن لوگوں نے اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا, جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر یہ جو انہوں نے کچھ لاز بنا رکھے ہیں ان کو امپلیمنٹ کروائیں, وہی اس میں ہمیں پیچھے نظر آتے ہیں, انوالو ہوتے ہیں سم ہاؤ, کسی نہ کسی طرح سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس وجہ سے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بھی پھر اس کو دبا لیتا ہے, اور کہیں اگر اس کا کچھ بینیفٹ ہوتا بھی ہے تو وہ 100% نہیں ہو پاتا. اور دوسرے نمبر پہ اس میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے وہ بیسیکلی اپنے جو وسائل ہیں ان کو ہی استعمال کر کے سارا نظام چلا رہا ہوتا ہے. تو اب جو نارمل جو لوکل پرائیویٹ ادارے ہمارے پاس ہوتے ہیں ان کے تو وسائل ہی اتنی نہیں ہوتے. اگر وہ 15% کوٹا دینا شروع کر دیں گے تو ان کے پاس تو ان کے وسائل ہی نہیں ہے کہ جس سے وہ مینیج کر سکے. ہاں جو بڑی چینز ہیں, جو بڑے نام ہیں, بڑے ادارے ہیں, وہ بڑے آرام سے کر سکتے ہیں, مگر وہاں پہ ان کو اس لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور پیرنٹس کے لیے یہ ایشو ہے کہ ان کے پاس اویئرنیس نہیں ہے. اور ہاں سم ہاؤ اگر کہیں پہ کسی کو اویئرنیس ہے, اگر کوئی 1-2 جاتے بھی ہیں تو ان کو وہ اویل نہیں کر سکتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ اتنا زیادہ مافیا ہے, اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہے کہ جن کے لیے آپ اتنا آسانی سے ان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. سو اس کے لیے ایک بڑے لیول پہ گورنمنٹ کو بیسیکلی یہ سارے کا سارا کام ایجوکیشن سیکٹر کا ہے. ایجوکیشن سیکٹر کو بڑے لیول پہ جا کے سوچنا چاہیے, اور چونکہ انہوں نے یہ رول بنا رکھا ہے تو اس کا پھر امپلیمنٹیشن اس کی کروانی چاہیے, اور اس کا مکمل طور پہ بینیفٹ ہونا چاہیے ان بچوں کو, اس سوسائٹی کو کہ جس کے اندر ایسے بچے ہیں جو فی پے نہیں کر سکتے مگر پڑھنا چاہتے ہیں, تو ان کو بینیفٹ ہو. سر منشیات کے اوپر اگر بات کی جائے, تعلیمی اداروں میں, یونیورسٹیز میں, کالجز میں منشیات کا استعمال بڑا عام ہوتا جا رہا ہے. آئس کا نشہ یونیورسٹیز میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بچے تعلیمی دوڑ میں نمبر زیادہ لینے کے لیے آئس کا استعمال کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں, زیادہ سے زیادہ جاگ سکیں, اور وہ نمبر اچھے ہیں. اس میں ان کو پھر نشے کی لت لگ جاتی ہے, پھر وہ بچے اس دلدل میں جاتے ہیں اور اپنے والدین کا جو قیمتی اثاثہ ہوتا ہے وہ منشیات کی نظر ہو جاتا ہے. اس کے اوپر ہمارے نظام کو کیسے بہتری لانی چاہیے؟ اٹس ویری انفارچونیٹ اینڈ الارمنگ ایز ویل. اس میں 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں ان محرکات کو دیکھنا پڑے گا کہ بچے کیوں اڈاپٹ کرتے ہیں ایسی چیزوں کو. اب سب سے پہلے جو ہمارے ہاں ہمارے تعلیمی نظام میں جو فرسودہ تعلیمی نظام ہے, بیسیکلی یہ 18-19 سینچری میں جو صنعتی انقلاب پہ آیا تھا اس ٹائم, تو اس پہ مبنی ایک نظام ہے جس کے اندر ہم نے ایک اچھا ورکر بنانا تھا جو انڈسٹری کے اندر کام کر سکتا ہو. تو ہم چونکہ آج تک اس کو اس طرح سے امپروو نہیں کر سکے جو 21 سینچریز کی ڈیمانڈ ہے, ٹھیک ہے. تو ہم آج بھی رٹے پہ چلتے ہیں, ہم آج بھی گریڈز پہ چلتے ہیں,
یہ جو بیسیکلی آئس سے کنیکشن ہے نا, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچوں نے اچھے گریڈس لینے ہوتے ہیں. اب ان کے پاس کوئی اویئرنیس نہیں ہوتی. فار ایگزامپل ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم اگر 2 گھنٹے پڑھتے ہیں تو ہم 2 گھنٹے پڑھ کے ہم 50% مارکس لے سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ایگزام سے پہلے ہم لوگ 2 کے بجائے 8 گھنٹے پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 80% مارکس لے لیں گے. اب ان کو اس کے لیے وہ کوئی بھی ایسا راستہ اختیار کر لیتے ہیں, مگر یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے ڈرا بیکس کیا ہیں. اس کے استعمال کرنے کے بعد یا اس ٹریک کو فالو کرنے کے بعد ان کی اپنی جو صحت ہے اس پہ کیا اثرات ہوتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے, یہ ایک پورا مافیا ہے. یہ اتنا بڑا مافیا ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے جو تعلیمی ادارے ہیں جہاں پہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, آج آپ کے تعلیمی ادارے وہ منشیات کا گڑھ بن چکے ہیں سم ہاؤ. بدقسمتی سے یہ ہمیں کہنا پڑتا ہے. ہم لوگ جب بچوں سے پوچھتے ہیں تو وہ بچے جو پکڑے جاتے ہیں, ڈیفینیٹلی ہم لوگ ایجوکیشن سیکٹر میں ہی ہوتے ہیں, بچوں سے ہمارا ملنا جلنا ہوتا ہے, تو ان کے مائنڈ میں 2 چیزیں بٹھائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو پورا مافیا ہے, پہلی چیز تو یہ ان کو بتایا جاتا ہے, ان کو فیشن کے طور پہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب کوئی چیز آپ کو فیشن کے طور پہ دی جاتی ہے, آپ اس کو ایز فیشن لیتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی برائی کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے, آپ اس کو فیشن کے طور پہ لیتے ہیں, جیسے ویپ اینڈ لاٹ آف ادر تھنگ. ایک تو فیشن کے طور پہ لی جاتی ہے. نمبر 2, ان بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, اور چونکہ وہ بچے خود ٹین ایجرز ہیں یا ان کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے تو وہ اس کو اس بات کو مان لیتے ہیں. اب چونکہ ایک ٹریک کے اوپر جب وہ چل پڑتے ہیں تو اب پھر ان کی واپسی مشکل ہوتی ہے. یہاں تک تو بات تھی کہ کس طرح بچے ٹریپ ہوتے ہیں, یا تو مارکس کے چکر میں یا فیشن کے چکر میں, ٹھیک ہے, یا پھر اسی طرح کی سوسائٹیز کے اندر. دوسری چیز یہاں پہ جو سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جو اسٹیٹ پہ ہوتی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں, جو پریونٹیو لاز بنائے جاتے ہیں نا, وہ ایسے بنائے جاتے ہیں کہ کسی چیز کو شروع سے ہی ختم کر دیا جائے. دیکھیں, آپ اسلام کی اگر بات کرتے ہیں, فار ایگزامپل اسلام میں حرام قرار دیا, اب میڈیسن کے طور پہ بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں, تو اب یہاں پہ کوشچن کر سکتے ہیں بھائی ہم اتنی تھوڑی سی شراب لے لیں, اس سے تو عقل بھی زائل نہیں ہوتی, وہ تو جائز ہو جانی چاہیے. مگر اسلام کو پتہ ہے کہ جب اتنی تھوڑی سی شراب بھی آئے گی نا تو پھر وہ اتنی سے اتنی کب ہو جائے یہ نہیں پتہ چلنا. تو پریونٹیو لا کیا بنایا اسلام نے کہ ٹوٹل بین ہے, آپ بالکل بھی نہیں اس کو ٹیسٹ کر سکتے. اسی طرح سے جو پریونٹیو لاز ہوتے ہیں وہ ایسے ہی بنائے جاتے ہیں کہ ان کو شروع سے ہی ختم کر دیا جائے. تو اب جو آئس ہے, اب وہ چاہے کوئی ای سگریٹ کی فارم میں آ رہی ہے, ویپ کی فارم میں آ رہی ہے, یا اس طرح کے ڈفرینٹ آپ کو مل جاتے ہیں جو یوز کرتے ہیں لوگ, ان کو بین کیا جانا چاہیے. اور نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں, یہ بیسیکلی ہماری اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, اور اس میں اسٹیٹ 100% ناکام ہو رہی ہے بدقسمتی سے. اب ان کی ناکامی کی وجہ سے آج ہمارے بچے اگر آپ دیکھیں وہ دن بہ دن اس چیز کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. جی ناظرین, جیسا کہ ہمارے ساتھ پروفیسر طاہر صاحب تھے, شبیر صاحب نے ہمیں بتایا کہ معاشرے میں بچوں کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے اور بچوں کے لیے کیسے بہتر اقدامات کیے جا سکتے ہیں. اپنے میزبان افتخاری بٹی کو اجازت ہے, اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے لانے کے بعد.